السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معافی چاہتا ہوں دیری کے لیے، بیکاز ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ میں سعودی میں رہتا ہوں، کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس وجہ سے ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ لیکن چلو، جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، سب اللہ کا کرم ہے۔ تو دوستو چلیے، آپ لوگوں کو کان میں ایئر فون لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی اسٹوری سب کو ہی سنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ خود سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، کیونکہ یہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ٹائٹل دیکھ کے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی آ گیا ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے والی اسٹوری میں آدم علیہ السلام کی لگ بھگ آدھی اسٹوری آپ لوگوں کو بتا دی تھی۔ اس کے آگے اب شروع کرتے ہیں کہ دو بھائیوں میں کس طرح سے انبن ہوئی، اور جس کی وجہ ایک لڑکی ہی ہوئی۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آنے والے واقعہ میں بتا دوں، ایک بہت ہی ایڈونچر اور ایکشن، ان ساری چیزوں سے بھرپور اسٹوری۔ آپ جن لوگوں نے کبھی سنا ہوگا، ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، لگ بھگ ہر مسلمان لگ بھگ جانتا ہی ہوگا ان کو، یار کون نہیں جانتا ہے۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اسٹارٹنگ سے لے کے آخر تک۔ تھوڑی اسٹوری لمبی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس اسٹوری میں، جو کہ آنے والا ہے۔ اور اس اسٹوری کے بعد میں انشاءاللہ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اس کے آگے۔ اور دوستو، سب سے پہلی بات، دوستو آپ لوگ ویڈیوز دیکھ لیتے ہو سب کچھ، لیکن یار لائک نہیں کرتے ہو، فالو نہیں کرتے ہو۔ دوستو مت کیا کرو یار ایسا، تھوڑا بھائی کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو یار۔ نادان معصوم بچہ ہوں میں تو چلیے فالو بھی کر لیا کرو یار، اور لائک، کمنٹ، سبسکرائب تو یار ضرور کرو۔ جو لوگ نئے آتے ہیں نا، اسپیشلی بھائیوں، بہت بہت آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیا کرو یار۔ اور ہاں، گھنٹی والے بٹن کو تو بالکل نہ بھولیں دبانا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ہر بار جوڑے کی شکل میں اولاد ہوتی تھی، یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ چونکہ وہ اسٹارٹنگ دور تھا، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا تھا، ان کی تعداد بڑھانی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ٹائم جوڑے کی شکل میں پیدا کرتا تھا۔ اور ہر بار جتنی بھی بار ہوتی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد، ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور ان کی شادی جو دوسری بار جو پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ ابھی دو ہو گئے، اس کے بعد میں جو دو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گی، ان کی شادی ایک پہلے والے لڑکے سے، یعنی کہ جو بعد میں پیدا ہوئی ہے وہ لڑکی، اور جو پہلے پیدا ہوا ہے وہ لڑکا، ان دونوں کی شادیاں آپس میں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے جب دو بھائی، جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، حابیل اور قابیل، دوستو ایک حابیل جو کہ چھوٹا بھائی تھا اور قابیل بڑا بھائی تھا، اور احکام کے مطابق بڑے بھائی کی شادی چھوٹے بھائی کی بہن سے ہونی تھی، یعنی کہ قابیل کی شادی حابیل کے بہن سے۔ لیکن قابیل کی بہن چونکہ زیادہ خوبصورت تھی، اس وجہ سے قابیل خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام قانون کے مطابق شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن قابیل ضد پہ اڑ گیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک طریقہ نکالا کہ دونوں بھائی لوگ آپس میں اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ سمپل سی بات تھی۔ تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو یہی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اور
آدم علیہ السلام یہ کہنے کے بعد میں خود حج کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے اور جاتے وقت آسمان سے سفارش کی۔ اس ٹائم آدم علیہ السلام کوئی تھا نہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے اتارا گیا تھا، اور جو بھی چیزیں سانس چلتی پھرتی ہیں وہ ہر کسی کے اندر ایک جان ہوتی ہے۔ اور تو جاتے وقت آسمان سے سفارش کی کہ میرے اولاد کی حفاظت کرنا۔ آسمان نے صاف انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پہاڑوں سے بھی عرض کیا، وہ بھی انکار ہو گئے، اور قابیل نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل چھوٹا بھائی جو کہ بکریاں پالتا تھا، اس لیے اس نے بکری کی قربانی کی، اور قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس لیے اس نے اناج پیش کیا۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، یعنی کہ جس کی قربانی کو کھا گئی اس کی دعا قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی، مطلب کہ حابیل کی عرضی قبول نہیں ہوئی، نامنظور ہو گئی ہے۔ چنانچہ قابیل نے جھلاہٹ میں، بڑا بھائی جو قابیل جھلاہٹ میں آگے کہا کہ میری کیوں قبول نہیں ہوئی بھائی؟ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی ہی قبول کرتا ہے۔ اس بات پہ وہ ناراض ہو گیا اور اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں دوستوں کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا قاتل بیٹے سے زیادہ طاقتور تھا، قاتل بیٹے سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی پہ ہاتھ نہ اٹھایا۔ اور ظاہر سی بات ہے بھائی، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھانا، اور اٹھانا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہاں پہ قابیل کا جس کا ذکر ہے وہ لگ بھگ ابلیس کے بھائیوں میں سے سمجھ لو، ایسا ہی تھا، ابلیس کی طرح۔ چھوٹا بھائی جب اس نے قابیل نے کہا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا بھائی، اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اور اس کے اوپر ہی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قتل ہوا اور جس نے قتل کیا، قاتل بیٹے سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی پہ ہاتھ نہ اٹھایا، قتل ہو جانا مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ وہ بھی اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھائے، ورنہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا بڑے بھائی سے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کے قربانی کے وقت موجود تھے، اس لیے قابیل نے کہا کہ اپنے بھائی، آپ نے آدم علیہ السلام سے، بڑے بھائی نے کہا جب چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تو غصے میں آدم علیہ اس نے کہا کہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اس وجہ سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے نہیں کی، اس وجہ سے میری نہیں ہوئی۔ اور اس کے ہی ساتھ ہی اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی۔ تو ایک روز جب حابیل، جو بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ وہ بکریاں چراتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے قربانی میں بکری پیش کی تھی، تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز حابیل کو بکریاں چرا کے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، ان کو فکر ہونے لگی بھائی ایسا کیوں ہوا۔ تو انہوں نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہوئی، کیوں ایسا ہوا۔ تو قابیل گیا تو راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ ایسا کئی جگہوں پہ لکھا ہے کہ ملاقات ہو گئی، اور کئی جگہوں پہ آگے آنے والا پتہ چلے گا آپ کو۔ تو گیا تو راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی، اور پھر قابیل کو اپنی دی گئی ہوئی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے پھر کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری کیوں نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ پاک پرہیزگاروں کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ بات سن کر قابیل کو غصہ آ گیا، اور اس نے تیز دھار لوہے جیسی کسی چیز سے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور جیسے بتایا تھا میں نے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سر پر پتھر مار کے سر کچل دیا تھا جب وہ سویا ہوا تھا۔ تو دوستو
یہ تھی ملعون ابلیس کی دوسری سب سے بڑی کامیابی۔ پہلی کامیابی تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوا دیا اس نے، انسان دشمنی کی سب سے بڑی کامیابی اس کی تب ہوئی، اور دوسری کامیابی انہی کی اولاد میں سے ایک اولاد کو قتل کروا دیا دوسری اولاد سے، اس نے اپنے بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیا اور انسانوں میں قتل و غارت کا رواج پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حساب کتاب لگاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے تو اس کا حساب کتاب، یعنی حساب کتاب برابر سے اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، کوئی لون بیاج کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ جتنا گناہ اس قاتل کے حق میں آتا ہے اتنا ہی اس کے بھی کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کے برابر گناہوں کا کیش بیک اس کو ملتا رہے گا۔ جو آج قتل کر رہا ہے، ناحق قتل کر رہا ہے کسی کو، تو قاتل کے اکاؤنٹ میں جتنا، یعنی کہ قاتل کو جتنا سزا ملنی تھی اتنی ہی سزا اس قابل کے حق میں لکھا جائے گا قیامت تک کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا۔ تو دوستو، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فتنے کے وقت میں کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عن قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اس میں جو بیٹھے گا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ یہ اس کے اوپر ہے کہ جیسے حابیل نے قتل ہو جانا مناسب سمجھا تھا اپنے بھائی کے سے، لیکن وہ ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اسی کے اوپر اس کے بارے میں جب صحاباؤں نے بات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا کہ عن قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اس میں جو بیٹھے گا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو میں نے سوال کیا کہ اگر میرے گھر میں وہ گھس جائے اور میری طرف حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھے پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل بن جاؤ، یعنی کہ بدلے میں آپ بھی اس پر حملہ مت کرو۔ سمجھ میں آئی بات بھائی لوگ؟ آپ اس کے اوپر، لیکن یہ بات صرف اور صرف تب ہوتی ہے جب ایک مسلمان ہی آپس میں آمنے سامنے ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے وقت میں جب دونوں مسلمان ہی آمنے سامنے ہوں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اس میں جو ہے نا بھائی، یہ دونوں ہی جہنمی۔ کیوں؟ اس میں بھی تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو قاتل ہے اس کے جہنم میں جانے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کی، یعنی کہ جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ اس نے بھی تو حملہ کرنے کی ہی نیت سے آگے بڑھا تھا، تو اس میں سے جو قتل ہو گیا قتل ہو گیا، اگر وہ نہیں قتل کرتا تو وہ قتل کر دیتا، یعنی کہ دونوں ہی کے سر پہ خون سوار تھا، کوئی بھی ہوتا تو قتل کرنا ہی تھا۔ اس میں جو جیت گیا وہ قتل ہو گیا، جو ہار گیا وہ جو جیت گیا اس نے قتل کر دیا، یعنی کہ تو لیکن یہ بات جب لاگو ہوگی جب آمنے سامنے دونوں مسلمان ہوں۔ اب اس بات کو یہیں چھوڑو کیونکہ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ دوستو اگر اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں گے تو شاید دن کے دن رات کے رات ختم ہو جائے، لیکن کہانی مکمل نہیں ہوگی کیونکہ بہت لمبی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا شارٹ، جتنا کم ٹائم میں آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ بھی زیادہ ٹائم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو آپ لوگ مطلب شارٹ کر دوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن اس واقعہ کو شارٹ بنا کے ختم کر دوں، کیونکہ اگر ڈیٹیل میں گئے بہت ساری چیزیں میں نے بیچ میں بھی چھوڑ دی ہیں، اور آگے بھی ایسا ہوگا، کیونکہ اس کے آگے آنے والی جو اسٹوریاں ہیں نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بجائے اس کے۔ تو دوستو تو ہاں، اب بھائی نے قتل تو کر دیا اس کو، لیکن اب اس کو چھپائے کہاں پہ؟ یعنی قتل کر دیا تو پیارے بھائیوں، ان کی بہنوں اور سنو، قابیل نے بھائی کا قتل تو کر دیا، لیکن اب اس کی لاش کا کیا کرے، کہاں چھپائے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات، کیونکہ اس روئے زمین پر ہونے والی
یہ پہلی موت تھی، یعنی پہلی قتل تھی، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ لاش کا کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، یعنی کہ جب اس اپنے بھائی کو لاش لے کر کندھے پہ ڈھوتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اس کا کیا کروں، کہاں چھپاؤں، کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوؤں کو بھیجا جو آپس میں لڑتے ہوئے، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں کوے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تھا، تو دونوں آپس میں لڑتے ہوئے ایک نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو جس نے قتل کر دیا وہ زمین کردنے لگا، یعنی کہ اس کو کھودنے لگا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارے کے ہی لیے یہ چیز کیا تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے لاش کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک راستہ دکھانا چاہتا تھا، اس لیے ان دونوں کووں کو بھیجا تھا۔ تو ایک کوا جو ہے زمین کو کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جب بھائی نے دیکھا کہ یار ایک کوا لڑتے لڑتے ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر وہ اس زمین کو کھود رہا ہے، اور اس نے کھودنے کے بعد میں اس کو اس کے اندر رکھ دیا، دبا دیا، تو کہنے لگا کہ افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی مثال، یعنی کہ اس کی طرح میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ وہ پشیمانوں میں یعنی کہ شرمندہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہا، اب اس کا کیا کیا جائے۔ بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بھی بات کی ہے، لیکن دوستو جو بھی ہے، بہرحال اس نے قتل کیا اور اس طرح سے اس کو دفنایا، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں آگے بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کریت کر اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا، اور کہا کہ افسوس میں عاجز آ گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح ہی ہو جاتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے قتل میں بہت غمگین ہوئے اور سالوں تک روتے رہے۔ دوستو یہاں پہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے رسول شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو اس کو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا نا، تو جب بھی کہیں جمعرات کے دن تقریر اور نعت وغیرہ کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، تو میں بھی کبھی کبھی کیا کرتا تھا، نعت پڑھنے کا شوق تھا مجھے، اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا، لیکن جیسے بتایا کہ سب کچھ چھین لیا ہے میں نے ناقدری کی، تو اس ٹائم تقریر بھی کبھی کبھی کیا کرتا تھا یاد کر کے جو استاد لوگ دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کہیں نام آتا تھا نا، تو مجھے یہ چیز اتنی لمبی اچھا لگتا تھا ایک تقریر کے ٹائم میں کہ شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا لگتا تھا بولتے ہوئے ان طریقے سے، تو میں نے اس لیے اس کو یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، جو میں نے پہلے بتایا تھا نا یہ بات، چلو آگے یہاں پہ 2 مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں، وہ کیوں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آگے آیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حابیل کے حوالے سے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ یہ 6 پارے میں ہے سورہ مائدہ کہ حابیل نے کہا بھائی سے کہ میں چاہتا ہوں، یعنی کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اگر تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے بھی تو اس کے بدلے میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں میں بھی پکڑا جائے اور اپنے میں بھی پکڑا جائے، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے کہ جب قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلد ہی اس کو اس کی سزا بھی مل گئی، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے بھائی کے قتل کرنے کے عوض میں اس کو جلدی ہی سزا بھی دے دی، اور سزا یہ دی کہ اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف اٹھا رہتا، اس کے گھٹنے گھٹنوں سے ملا رہتا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی انسان پہ، اپنے بھائی پہ، یا کوئی بھی ہو، ہندو ہو مسلم ہو، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بے مطلب بلا وجہ اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اسی کے بارے میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو اسی دنیا میں دے، اور آخرت میں تو خیر اس کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ یہودی قوم جن کی ہدایت اور راہ راست کے واسطے اللہ رب العزت نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، جس کو ہم لوگ توریت کہتے ہیں، اور ان کی بھاشا میں تورات ہے، جو کہ ابھی بھی ہے۔ مجھے بھی ایک بار شوق ہوا کہ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں کہیں سے، دیکھوں کیا ہے اس چیز میں اردو میں، تو لیکن جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ جتنی بھی باقی قرآن کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی 3 کتابیں ہیں، ان چیزوں میں بہت ساری رد و بدل کر دیا گیا ہے، بیکاز اگر اس کو بدلا نہیں جاتا، تو اگر بدلتے نہیں، کچھ ایسے لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ مطلب آگے چل کے یہ لوگ مسلمان ہوں یا مسلم دشمنی میں، کیونکہ ان ساری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ابھی جو احکام، جو حکم آپ کو آپ کے نبی، یعنی اس ٹائم جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ، جتنی بھی نازل ہوئی، وہ احکام صرف اسی وقت تک کے لیے تھا، اور سب سے کہا گیا تھا کہ آخر میں ایک نبی، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئیں گے، سب کو اسی راستے پہ چلنا ہے، باقی جتنی بھی ہے ان سب کو ترک کر دینا ہے۔ لیکن چلو عیسائی، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہندی بھاشا میں کرسچن، یہ لوگ تو خیر ایمان لے آئیں گے جب آخر میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر نمودار ہوں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ اس وقت جب عیسائیوں کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا، اس وقت وہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن دوستو، ایک ہی قوم ہے ایسی جو صرف اس گھمنڈ سے آج تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ کو کوئی نبی بعد میں بھیجنا تھا تو ہماری قوم میں بھیجنا تھا۔ ان عربوں میں کیا رکھا ہوا تھا جاہلوں میں کہ ان کے پاس نبی بھیجا؟ صرف اور صرف اس ایک عقل نے ان لوگوں کو شیطان کا بھائی بنا رکھا، اور یہ آخر تک نہیں لے کے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کچھ یہودی لوگ ایمان لے آئے تھے، اور کچھ ایسے جو منافق ہو، یعنی کہ سامنے سے ہمارے ساتھ میں نمازیں پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے نیچے سے، یعنی کہ، اور یہی ہوا آخر میں۔ اس ٹائم سے ہی شروع ہو گیا تھا ان لوگوں کو، اور آج تک جتنے بھی چیزیں آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ان لوگوں نے طرح طرح سے مسلمانوں کو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہی استعمال کیا ہے، اور وہ لوگ اس چیز میں بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ چلو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے، لیکن بتا رہا ہوں جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرقی جانب نود نامی علاقہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ مطلب کئی ایک جگہ تو لکھا ہوا ہے، ہاں سزا تو اس کو مل گئی تھی، لیکن مرا تو نہیں تھا، تو اس کو مہلت دے دی اور وہ ایک علاقے میں جا کے بس گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں، اور اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا۔ خنوخ یعنی کہ وہ بس گیا، اور اس کی اولاد میں سے خنوخ پیدا ہوا، اور خنوخ کے پاس عندر اور
اندر کے ہاں محاول اور محاول کے ہاں متوشیل، اس کے یہاں لامک، اور اس نے عدا اور صدا دونوں عورتوں سے شادی کی۔ عدا کے یہاں اہل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا، یعنی کہ پہلے انسان اسی طرح سے آسمان کے سائے میں رہتا، کوئی گھر کوئی کچھ نہیں تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا۔ یہاں پہ ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں دوستو، اور مال کو جمع کیا، یعنی کہ گھر بنایا اور پھر مال جو دولت وغیرہ جو جمع کیا، اور پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ صدا نے تو بلقین نامی بچے کو جنم دیا، اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی چیزیں ایجاد کی، اور تمی نامی لڑکی بھی اسی صدا کے یہاں پیدا ہوئی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا، اس کا نام حضرت حوا نے سیس علیہ السلام رکھا۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام کے بعد میں جن کو نبی بنایا گیا سب سے پہلے وہ حضرت سیس علیہ السلام ہے، اور یہ ان کی ہی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا حابیل قتل ہو گیا ہے یہ اس کے بدلے میں عطا کیا تھا، ایک لڑکا جنم دیا، اس کا نام حضرت حوا نے سیس رکھا، کیونکہ وہ اس حابیل کی متبادل تھا جسے قابل نے قتل کر دیا تھا، اور سیس کی پشت سے نوبل، سیس پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب سیس کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اس کے بعد وہ 800 سال تک اور بھی زندہ رہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم اس اسٹوری کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جاری رہے گا، یعنی کہ ابھی یہ کہانی پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد میں سیس علیہ السلام اور کیسے کیا ہوا، دھیرے دھیرے میں نے باری باری آپ لوگوں کو سناتا رہوں گا، اور زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے آج میں نے یہیں تک کیا تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ ٹائم نہ لگے اور آسانی سے آپ لوگ پڑھ لو۔ اور دوستوں کہانی آگے جو آنے والی ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگلی اسٹوری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بتاؤں گا، اور اس کو بھی مطلب سائڈ بتاتا رہوں گا، یعنی کہ جیسا بھی ٹائم ملے گا جس کے حساب سے میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو ان سارے واقعات جو کہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بار دھیان دے کے سنو گے، دیکھو گے، پڑھو گے کہیں پہ نا، تو پھر دوستو دعوے کے ساتھ یقین کرو کہ آپ لوگ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو گے، کیونکہ ان میں اتنا مزہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے دوستوں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں مدرسے کے ٹائم سے ان چیزوں کا بہت عاشق تھا۔ کہیں سے اتفاق سے مجھے جو سب سے پہلی کتاب ملی تھی، اس سے ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا جو کہ بعد میں اسی مدرسے میں پڑھ کے استاد بھی بن گئے۔ میں ایسے کا کتاب، کہانیاں، اخبارات وغیرہ میں پڑھتا رہتا تھا، تو اس کو دیکھا، کبھی اس نے مجھ پہ غور کیا کہ یہ بندہ بہت کہانیاں پڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں نا، تو اس نے مجھے وہ کتاب لا کے دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر، جس کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے دوستو، میں اسی سے آپ لوگوں کو واقعہ سناؤں گا، اور کیا ہی اسٹوری ہے، آپ لوگ جانتے ہوگے لگ بھگ شارٹ میں، لیکن جب آپ پوری طرح سے اس کو پڑھو گے نا تو دوستوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے نا، ان کو پتہ ہو، اگر جو بھی کہتا ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائیوں، اگر آپ لوگ کو کوئی ملتی ہے کہیں، آپ لوگ سرچ کرو۔ میری غیر مسلم بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ یہاں سے بھی سن سکتے ہو، اور آپ لوگ اپنی طرف سے بھی کہیں اس کی ریسرچ کرو تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا دوستوں، آپ لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نکل جائے گی کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، اسلام محبت اور پیار سے پھیلا ہے دوستوں، کیونکہ محبت میں ہی وہ طاقت ہے کہ جو انسان کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے نا میرے کنپٹی پہ تلوار رکھ کے یا چھری، گن رکھ کے یا چھری لے کے نا میرے سے کہو گے کہ جو بلوانا چاہو آپ لوگ، چاہے ہندوؤں کی کچھ بھی بات ہو، جو بلوانا چاہو گے، میں کوئی بھی، مطلب حالانکہ
میں اتنے تو نہیں بولوں، لیکن چلو ہو کوئی دیکھ نہیں آیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے تو طوطے کی طرح آدمی بولنے لگے گا جب آپ کسی کو پریشر میں لا کے نا اس سے بولو گے کہ بول، ہاں کہ رام ہی بھگوان ہیں، بول جے شری رام وغیرہ وغیرہ جیسے جو بھی. ہاں تو دوستو آدمی طوطے کی طرح بولے گا کیونکہ وہ ڈر ہے، وہ ڈر کی وجہ سے بول رہا ہے، وہ دل سے نہیں بول رہا ہے. تو اسی لیے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر قتل و غارت اور ڈر کی وجہ سے اسلام پھیلتا دوستو تو یہ اتنا نہیں پھیلتا. یعنی کہ کیونکہ اب ہم ڈر کی وجہ سے تو کر لیا، لیکن وہ کرے گا تو اپنی والی نا. تو دوستو یہ چیز جو ہے نا مسلمانوں کی عادت و اخلاق نے لوگوں کو بدلا، وہ جیسا ان کے کردار تھے نا دوستو، اس وجہ سے وہ ہوا ہے. وہ جس بھی شہر میں جاتے تھے وہاں پہ کسی ایسے انسان پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا جو کہ نہتھا ہو، جو ان کے سامنے لڑائی کی نیت سے نہ آیا ہو. کبھی کسی کے گھروں میں جا زبردستی گھسے نہیں. فاتح قوم جب بھی ہوتی تھی پہلے، جو بھی قوم کسی کو مطلب ہرا کے اور شہر کو فتح کرتی تھی تو مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ان کی باتیں کر رہا ہوں، ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ لوٹ ماری ہوتی تھی. اب وہ اس ٹائم میں چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا مال و دولت ہو، لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو کچھ ملا سب لے گئے. ہاں کسی نے اعتراض کیا تو اس کو سیدھا ختم کر دیا. لیکن جب مسلمان کہیں جاتا تھا، کیونکہ مسلمان اللہ کے لیے لڑتے تھے، اللہ کے احکام کے لیے لڑتے تھے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے جاتے تھے. اور سب سے پہلے ان کہنا ہوتا تھا کہ دوستوں دیکھو میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور آپ یا تو اس پیغام کو قبول کر لو یا تو پھر جزیہ ادا کرو، یعنی زکوٰۃ جس کو بولتے ہیں وہ چیز ادا کرو. یعنی ہمارے انڈر میں ایک مطلب ایک ایسا چیز رہے گا، کمانڈ ایک آدمی کا رہے گا، تم کرتے رہو کوئی بات نہیں، لیکن کمانڈ ایک جگہ پہ رہے گی، اور لوگوں پہ ظلم و ستم نہیں چلے گا. تو جس نے مان لیا ٹھیک ہے، نہیں مانا تو پھر دوسرا طریقہ ہوتا تھا کہ جو پھر جیسے آج کے بھاشا میں کہتے ہیں نا کہ بات سے نہیں تو لات سے، تو اسی طرح سے پھر ہوتا تھا. لیکن مسلمانوں نے کبھی غیر مطلب آدمی کے اوپر، یعنی کہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں ڈالا غلط طریقے سے، کسی کے گھر بار نہیں لوٹا، کسی نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اس کو غلط طریقے سے لوگوں نے بیان کیا اسلام کے بارے میں، تو یہ صحیح نہیں ہے دوستوں. آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہو. تو آج میں اپنی اس کہانی کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں دوستوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور دوستوں جاتے ہوئے ضرور کہوں گا جن کو بھی جن لوگوں دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، پڑھنے کا شوق ہوا تو ماشاءاللہ اسی لیے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ جس کو جلدی ہے تو اس کو حساب سے پڑھ لے. باقی دوستوں جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ ضرور کریں، تاکہ یار کمنٹ کر دیا کرو، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، کس طرح کی چیزیں. تو آپ لوگ کچھ بہت ساری غلطیاں مجھ سے بھی، میں بھی انسان ہوں اور اس چیز میں نیا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بتانے کا طریقہ مجھے نہ آتا ہو یا جو بھی ہو. تو آپ لوگ سجیسٹ کرو گے یار، انشاءاللہ بتاؤ گے کہ تو انشاءاللہ میں جو بھی میرے سے ہو سکے گا اپنی چیزوں میں سدھار کروں گا. امید کرتا ہوں کہ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ میری بات. تو چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی اسٹوری میں. جب تک کے لیے السلام علیکم.